سید عباس موسوی مطلق ان کی کتاب جو کرامات الاولیاء ہے ان کی بھی، اور جو حوضے کا جو میں نے جو مجلہ نکلتا ہے اس کا نام ہی ہے حوضہ، اس کے 53 جو والیوم ہے اس کے اندر بھی یہ بات آیت اللہ محقق نے خاص طور پر پیش کی ہے کہ آخوند کاشی یہ باقاعدہ ایک عالم دین تھے بہت بڑے، اور عرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسی معجزانہ شخصیت تھی آخوند کاشی کی، گناہوں سے پرہیز اور ان عبادات نے ایسا ان کو بنا دیا تھا کہ جب ایک عالم رات کے وقت ان کے حجرے کے سامنے سے گزرتے تھے تو حجرے سے یا سبوح یا قدوسوں کی آوازیں بلند ہوتی تھیں. اور وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کے انتہائی متعجب ہو گیا کہ آخوند کاشی کی آواز سے آواز ملا کر ان کے حجرے کے باہر لگے ہوئے درختوں سے بھی یا سبوح یا قدوسوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. آخوند کاشی جس وقت نمازیں پڑھتے تھے، دوبارہ ان کی چہرے مبارک کو دیکھیے کہ جس وقت یہ نمازیں پڑھتے تھے تو کہہ رہے ہیں جس وقت یہ قنوت پڑھتے تھے یا جو اذکار نماز پڑھتے تھے تو اس کمرے کی دیواروں سے بھی انہیں اذکار کے بلند ہونے کی آوازیں آتی تھی. ایسی ان کی شخصیت تھی. تو یہ وہ والی تقریباً ان کے اندر وہ صفت پیدا ہوئی تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کی صفت تھی کہ جس وقت وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو درختوں پہاڑوں سے بھی ان کے ساتھ ساتھ زبور کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں. تو دیکھیے ہمارے جو گناہ ہیں جن کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ تمام ہمارے سیر و سلوک اور تمام عبادات کی لذات سے یہ گناہ مانے. جب بھی کسی نے آیت اللہ بہجت سے جب پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ میں سیر و سلوک کا ارادہ رکھتا ہوں، بتائیے کون سا عمل کروں، یعنی بالکل ایک دم بہت سے لوگ ان کے پاس اس طرح سے آتے تھے. آیت اللہ بہجت کہتے تھے گناہوں سے اجتناب کرو کیونکہ یہ عمل 1000 سال کی زندگی کے لیے بھی کافی، یعنی 1000 سال تک سیر و سلوک کے لیے کسی نئے عمل کی ضرورت نہیں ہے. صرف گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، کوئی گناہ کا کام نہ کرو، تمام مقامات معنوی حاصل کرتے چلے جاؤ. الگ سے چاہے کوئی ایک مستحب بھی اس انداز سے چاہے عمل نہ کرو، صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. 1000 سال تک کی زندگی ملے تب بھی یہ کافی ہے مقامات معنوی حاصل کرنے کے لیے. جب وہ 1000 سال گزار لو تو پھر کسی عمل کو پوچھنے کے لیے آنا. تو یہ تمام دیکھیے چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جب بھی فرماتے تھے، کوئی پوچھتا تھا کہ سیر و سلوک کے لیے ہم کون سا استاد لیں، فرماتے تمہارا استاد تمہارا علم ہے، جو کچھ تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، یہ ان تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا جن کو تم نہیں جانتے. اتنی چیزیں ہر شخص کو جتنی معلومات ہیں دین کی اس کے مطابق عمل کرنا شروع کرے. اسے پتہ ہے سچ بولنا بہت اچھی چیز ہوتی ہے، سچ بولنا شروع کرے، جھوٹ مت بولے. اسے پتہ ہے غیبت کرنا بری بات ہے اور خدا کے نزدیک گناہ، اس پہ عمل کو کرنے کو ترک کرے. دیکھیں خود بخود کیسے مقامات، یعنی تمہارا علم تمہارا خود استاد ہے، الگ سے کسی سیر و سلوک کے استاد کی تمہیں ضرورت نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت بچپن سے لے کر جوانی تک گناہوں سے بچتے بچتے ایسی زندگی گزاری تھی انہوں نے، آیت اللہ بہجت نے، کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جوانی سے ہی تجرد روح کے مرحلے پر پہنچ گئے تھے جبکہ ابھی شادی بھی نہیں ان کی ہوئی تھی. تجرد روح یعنی جسم سے اپنی روح کو باہر نکالنا اور جب چاہیں اس کو دوبارہ جسم کے اندر لے لینا، اتنا ان کے اندر ملکہ پیدا ہو گیا تھا. آیت اللہ عباس کوچانی جو کہ آیت اللہ بہجت کے قریبی دوستوں میں سے تھے، انہوں نے خود فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت خود سازی اور ترک گناہ کے ذریعے 21 درجات عرفان کے اوپر پہنچ گئے تھے، 21 درجے تک. اور شدید اصرار پر آیت اللہ عباس کوچانی کے شدید اصرار پر صرف ایک کرامت کو بتانے کی اجازت دی تھی. انہوں نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کسی کرامت کو لوگوں کو بتاؤں. کہتے نہیں بالکل تیار نہیں. یہاں تک کہ کہا نہیں ایک کرامت کو تو کم سے کم آپ کو بتانے کی اجازت دینی پڑے گی. تو کہا ٹھیک ہے یہ بات بتا سکتے ہو کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں. اور یہ بھی ان کی الگ سے کرامتوں میں تھا کہ انسان کا حقیقی چہرہ بھی دیکھ لیا کرتے، جب بھی اکثر وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھتے تھے، چہرے کے اوپر براہ راست لوگوں کی نگاہ نہیں کرتے تھے. لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ آیت اللہ بہجت کے متعلق جو حقیقی کرامتیں ان کی حد تک رہنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہ جو بالکل سب سے آگے سیدھے ہاتھ پر آیت اللہ بہجت کے بیٹے ہیں علی بہجت، اکثر ٹی وی وغیرہ پہ بھی آتے ہیں جب آیت اللہ بہجت کی برسی وغیرہ کی کوئی تقریب ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی عذرائے تفنن ایک بات یہ کہ جب ان سے پوچھا کہ بہت سی باتیں یہ مشہور ہیں آیت اللہ بہجت کے متعلق، تو کہنے لگے کہ بھائی دیکھیے جب میں تو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، اس قسم کی بات اگر انہوں نے کبھی کہی ہوتی تو مجھے ضرور پتا ہوتی. ہاں انتقال کے بعد خبر سے ٹیلی فون وغیرہ کر کے انہوں نے کسی کو بتایا تو میں کہہ نہیں سکتا. کہتے تھے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں خود کراچی والوں سے پتہ چلتی ہیں. آیت اللہ بہجت جب ہمارے پاس ساتھ رہتے تھے ہمیں پتہ نہیں چلتی تھی. تو بہت سے لوگ غلط بہت سی باتیں منسوب بھی کر دیتے ہیں، ادھر ادھر سے سن کے کیا سے کیا بات بن جاتی ہے. تو آتھینٹک بات جو ہے وہ ہونی چاہیے. جیسے وہی اب اس سے پہلے جو میں ذکر کر رہا تھا آیت اللہ نخودگی کا جو عمل ہے وہ خود آیت اللہ بہجت نے بھی بتایا. ویسے تو مجھے مجلہ جو نکلتا ہے
हौजा, उसके अंदर भी वो अमल लिखा हुआ था आयतुल्लाह नखूदी का। एक और मुजल्ला वहाँ से निकलता है बशारत के नाम से ईरान से, उसके अंदर भी अमल है। और आगाए रे शहरी ने, आयतुल्लाह रे शहरी, उन्होंने बाकायदा जो किताब लिखी है आयतुल्लाह बहजत के हालात ज़िंदगी पर उनके मरने के बाद, अभी बिल्कुल कुछ ही अरसे पहले छपी है, अब तो फारसी में उर्दू तर्जुमा तो अभी तक नहीं हुआ। उसमें खुद आयतुल्लाह बहजत से आयतुल्लाह नखूदी का ये अमल, उन्होंने वो जो 5 बातें उन्होंने बयान की हैं वो नकल किया है। आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि 3 बातें तो हमने वैसे सुनी थी, 2 बातें जो 5 हो गई, जिसके बाद मिलकर ये उनके बेटे से हमने सुना है कि ये 2 बातें और भी थी, तो ये मिलाकर इस तरह से 5 हुई। तो बहरहाल ये था मकसद कहने का कि बहुत से अमाल या कुछ भी इस तरह से हमारी इंशाल्लाह एक अलग गुफ्तगू होगी बाकायदा किसी नशिस्त में, कि हमेशा जो अस्कार भी बताए जाते हैं ये भी कोशिश करें ऑथेंटिक ज़राए से आपको पता चले।